دوستو تائی لینڈ کے ایک غریب مچھیرے کو سمندر سے ایسا کیا ملا جس نے اس کی دنیا ہی بدل دی، جس کی قیمت لاکھوں ڈالر تھی۔ سمندروں سے ملنے والی نایاب اشیاء برسوں سے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈالی ہوئی ہیں کہ کئی برس پرانی یہ چیزیں تاحال سمندر کے پیٹ میں موجود رہی۔ تو یہاں ہم آپ کو ایسی چند اشیاء کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جو کئی برس گزرنے کے بعد سمندروں کے پیٹ سے برآمد ہوئی ہیں۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اس چینل کو فری میں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو سبسکرائب کرنا بالکل مفت ہے۔ دوستو 1969 میں چاند پر پہنچنے کے لیے جو خلائی جہاز بنایا گیا اسے اپولو 11 کا نام دیا گیا تھا اور اسی کے ذریعے انسان پہلی بار چاند پر پہنچا تھا۔ دوستو 16 جولائی 1969 کو اپولو 11 مون مشن کے تحت نیل آرم اسٹرانگ اور بز ایلڈرن چاند پر گئے اور تاریخ رقم کر دی۔ اپولو 11 راکٹ کے انجن گزشتہ 44 سال سے بحر اوقیانوس کی تہہ میں 14,000 فٹ کی گہرائی میں پڑے تھے۔ ان کی تلاش کا کام کرنے والی ٹیم بیزوس ایکسپیڈیشنز نے راکٹ کے انجن تلاش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک سال بعد ٹیم نے انجن کے کئی پرزے سمندر سے بحفاظت نکال لیے۔ کئی برسوں تک پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے کئی پرزوں کے سیریل نمبر مکمل یا جزوی طور پر مٹ چکے تھے۔ دوستو اپولو 11 کا انجن 2013 میں تقریباً 4 اشروں بعد سمندر کے پیٹ سے برآمد ہوا۔ دوستو بلیک بیئرڈ 18 سینچری کے اواخر کا معروف سمندری ڈاکو تھا۔ 3 صدیاں قبل جنوبی کیرولینا کے قریب ایک لڑائی کے بعد اس کی توپ پانی میں جا گری تھی جو 1996 میں برآمد ہوئی۔ اس توپ کا وزن 2000 سے 3000 پاؤنڈ تھا۔ دوستو 1716 سے 1718 تک کے 2 برسوں میں بحر اوقیانوس اور بحر کیریبین میں ایڈورڈ ٹچ نامی ایک انگریز قزاق نے قیامت مچا رکھی تھی۔ اپنی گنی کالی داڑھی کی وجہ سے یہ قزاق بلیک بیئرڈ کے لقب سے مشہور تھا، جبکہ ملاح اور جہاز ران اسے دہشت البحر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ابتدائی کامیابیوں کے بعد اس قزاق نے لڑاکا بحری جہازوں کا ایک پرائیویٹ بیڑا تیار کر لیا اور اپنی جنگی خدمات مختلف پارٹیوں کو پیش کرنے لگا۔ دوستو برطانیہ کی ملکہ ان نے اس کی جنگی خدمات سے فائدہ اٹھایا اور دوران جنگ اسے ہسپانوی اور فرانسیسی جہازوں کی لوٹ مار پہ مامور کر دیا۔ اس جنگی تجربے نے بلیک بیئرڈ کو ایک انتہائی خطرناک سمندری ڈاکو میں تبدیل کر دیا اور بڑی بڑی بحری قوتیں بھی اس سمندری شیطان سے پناہ مانگنے لگے، کیونکہ بلیک بیئرڈ نے اپنے ذاتی جہاز پر توپیں نصب کروا لی تھی اور 250 بحری قزاقوں کا ایک خطرناک جتہ تیار کر لیا جو بے دریغ تجارتی اور مسافر برادر جہازوں اور کشتیوں کو لوٹتا تھا۔ اس دہشتناک سمندری بلا کا خاتمہ بالآخر امریکی ریاست ورجینیا کے ساحل پر ہوا۔ اس نے رائل نیوی کے کمانڈر رابرٹ مینارڈ سے پنگا لے لیا تھا۔ ایک انتہائی خونریز جھڑپ میں بلیک بیئرڈ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ دوستو بلیک بیئرڈ کا سر کاٹ کر کمانڈر مینارڈ نے اپنے جہاز کے بادبان پر ٹانگ دیا تاکہ دیگر قزاقوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس کے بعد کمانڈر اس عظیم خزانے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جو بحر قزاق بلیک بیئرڈ نے عمر بھر کی لوٹ مار سے اکٹھا کیا تھا اور جس کی مالیت کے بارے میں بڑی بڑی داستانیں مشہور تھی، لیکن افسوس کہ کمانڈر اس خزانے تک کبھی نہ پہنچ سکا۔ اور کمانڈر ہی کیا، پچھلے 300 برس کے دوران کئی منچلے اس خزانے کی تلاش میں نکلے اور ناکام و نامراد لوٹے۔ کون جانے وہ خزانہ کہیں وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوش قسمت شکاری مچھلی کے انتظار میں رہتے ہیں، مگر ان کے ہاتھ ایسی کوئی نایاب چیز لگ جاتی ہے جس سے ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور ان کا شمار پیسے والوں میں ہونے لگتا ہے۔ کچھ اسی طرح تائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے غریب ماہی گیر کے ساتھ ہوا۔ ماہی گیر بڑے پیمانے پر شکار کے لیے سمندر میں گئے تو ان میں سے ایک 20 سالہ نوجوان کی نظر سمندر میں واقع پہاڑی جزیرے پر موجود ایک عجیب و غریب چیز پر پڑ گئی۔ نوجوان نے وہ چیز اٹھائی اور پھر کشتی میں ڈال کر اسے ساحل تک لے آیا۔ ساحل پر آنے کے بعد ماہی گیر کو علم ہوا کہ اسے جو نایاب چیز ملی وہ دراصل ویل مچھلی کی کیں ہیں۔ یہ خبر پھیلتی
ہی ساحل پر خریدار بڑی تعداد میں پہنچے اور انہوں نے پیٹ کی یہ غلاظت خریدنے کے لیے بولی لگانے کا عمل شروع کیا۔ نوجوان ماہی گیر کا نام چلر مچائی ماہپن ہے۔ اس نے بتایا کہ ویل مچھلی کی کے اسے سمیلا کے ساحل سے ملی، جس کا وزن تقریباً 7 کلو گرام ہے اور یہ 2,10,000 برطانوی پاؤنڈ یعنی پاکستانی 4,59,42,000 روپے سے زائد میں فروخت ہوئی۔ ماہرین کے مطابق مچھیرے کو ویل کا جو بلب یعنی کیک کا ڈھیر ملا وہ 1 ماہ میں ملنے والا دوسرا بڑا ٹکڑا ہے۔ ویل کی کیک کو خوشبو یا پرفیوم بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں تاکہ وہ اپنے پرفیومز میں اسے استعمال کر سکے۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔